السلام علیکم ناظرین، میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے تو کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر، شرمگاہ دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب بنتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام، انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تب بھی سطر شرمگاہ لازمی دھو لیں۔ کچھ وقفہ دے کر تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ تعالی لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لیں، کچھ دیر لیٹی رہیں تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہو گئی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں ایک مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی وہ لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں
یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اور اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے۔ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ ایسی جانکاری ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔